السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان، آپ سب کو خوش آمدید ہے ہمارے عربک UGC نیٹ پورٹ کے چینل پر۔ میں آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع یونٹ نمبر 1 سے الشعراء المخضرمین کے متعلق ہے۔ خنسہ المزری اور حطیہ الابسی۔ میں اپنے موضوع کی گفتگو کے قبل ایک ایسی شخصیت کا آپ سے تعارف کراؤں گا جس کو آپ عربک اسٹڈی گروپ آف انڈیا کے اونر کے نام سے جانتے ہوں گے۔ میں بے حد مشکور و ممنون ہوں عبدالعظیم بلالی سر کا، خصوصاً جنہوں نے مجھے اس قلیل وقفے میں اس مقام پر پہنچایا۔ میں کیا ہی ان کی تعریف کروں۔ اللہ ان کی عمر میں اور مزید ترقی عطا فرمائے، ان کو اور بھی زیادہ علم عطا فرمائے۔ بس ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں: حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کے، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خنسہ المزری۔ خنسہ جو تھی یہ شعراء المخضرمون میں سے تھی۔ اس کی پیدائش 575 میں سعودی عرب میں ہوئی اور ان کی وفات 645 نجد میں ہوئی۔ خنسہ کا پورا نام تماظر بنت عمر بن حارث ہے۔ صحابیت و شاعرت مخضرمت من اہل نجد، یعنی خنسہ جو تھی ایک صحابیہ تھی، ایک شاعرہ تھی اور مخضرمون میں سے تھی اور اہل نجد میں سے تھی۔ خنسہ قبیلہ مضر سے تعلق رکھتی ہے۔ خنسہ نجد میں رہتی تھی اور انہوں نے 2 زمانے پائے ہیں۔ ایک زمانہ جاہلیت والا زمانہ اور اسلامی زمانہ بھی انہوں نے پایا ہے، اس لیے ان کو شعراء المخضرمین میں شمار کیا جاتا ہے۔ نسبت و قصیدۃ الخنسہ کان اخوانی، یعنی خنسہ کا جو قصیدہ تھا اس کی نسبت ان کے بھائیوں کی طرف دی جاتی ہے۔ خنسہ نے دور جاہلیت میں اپنے 2 بھائیوں کے نام مرثیہ لکھا تھا، صخر اور معاویہ کے نام پر۔ الخنسہ ہی شاعرۃ الرثا فی عصر الجاہلیہ، یعنی خنسہ جو تھی وہ ایک شاعرہ تھی عصر جاہلی میں اور بہت زیادہ مشہور تھی۔ خنسہ اس کا لقب تھا۔ خنسہ لقب اس لیے تھا کیونکہ اس کی ناک کی چونچ لمبی تھی۔ خنسہ نے پہلی شادی رواح بن عبدالعزیز سے کی تھی، اس کے بعد مرداس بن ابی عامر السلمہ سے کی تھی۔ خنسہ کی شاعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند آتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خنسہ کی شاعری کو سنتے اور خنسہ سے کہتے ایک خنسہ اور پڑھو اور پڑھو۔ خنسہ بھی آخری عمر میں اندھی ہو گئی تھی، یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ خنسہ کے 4 بیٹے جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے تھے، جو ان کے دوسری شادی یعنی دوسرے شوہر مرداس بن ابی عامر السلمہ سے تھے اور ان کا نام عمر، عمرو، معاویہ اور یزید ہے۔ جب اس کے بیٹے جنگ قادسیہ کے اندر شہید ہو گئے تو خنسہ نے اس وقت یہ کہا: الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں جنہوں نے مجھے یہ شرف بخشا۔ ان کا قتل، ان کے بیٹوں کا قتل ہاشم و زید نے کیا تھا جو قبیلہ مرہ سے تھے۔ قال نابغۃ الزبیانی نے کہا خنسہ جن اور انس میں سب سے بڑی شاعرہ تھی۔ عاشت فی الاسلام حتی اول خلافت عثمان بن عفان، خنسہ نے اپنی زندگی جو گزاری وہ خلافت اول
یعنی عثمان بن عفان کے دور میں گزاری۔ خنسا کی شاعری میں دو چیزیں تھیں، ایک فخر تھا اور دوسرا رثا۔ خنسا نے رثا کی شاعری اپنے بھائی سخر کے نام پر کی تھی۔ خنسا کی وفات 24 ہجری میں بادیہ میں ہوئی تھی۔ خنسا نے جو مرثیہ سخر پر کہا تھا اس کا آخری لفظ دال الف ہے۔ خنسا آخری عمر میں اندھی ہو گئی تھی اور یہ ایک مرثیہ نگار تھی۔ یہ تھی خنسا ایک صحابیہ تھی، ایک شاعرہ تھی اور مخزرمین میں سے تھی۔ اور آج کا خنسا کے اوپر یہ موضوع یہاں اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم حطیہ العبسی کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ حطیہ، اس کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ 600 عیسوی میں ہوئی ہے اور 679 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ اس کا پورا نام جرول بن اوس بن مالک تھا۔ حطیہ قبیلہ عبس سے تعلق رکھتا تھا۔ حطیہ کی کنیت ابو ملکیہ تھی۔ حطیہ اس کا لقب تھا۔ حطیہ نام اس وجہ سے پڑا کیونکہ یہ پست قد اور برے تھے، یعنی قبیح الوجہ تھے، یعنی ان کا چہرہ اور آنکھیں بہت بری تھی۔ حطیہ اسلم فی زمن ابو بکر، حطیہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام لایا تھا۔ ولد فی بنی عبس وعام 600 عیسوی من امت اسمها الزرعا، حطیہ 600 عیسوی میں ایک لونڈی سے پیدا ہوئے جس کا نام زرعہ ہے۔ حطیہ حجا میں سب سے بڑے شاعر تھے کیونکہ اس نے اپنی ماں اور اپنے نفس کی حجا کی تھی، اور حطیہ نے ماں کی، باپ کی، اپنی حجا کی تھی اور تمام کی حجا کی تھی۔ حطیہ وہ واحد شاعر ہے جس کی نسبت کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملتی ہے۔ حطیہ کا لقب لقربۃ من الارض، یعنی زمین سے ملے ہوئے پست قد تھا۔ حطیہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہوئے تھے جنگ حرب اہل ردہ میں، اور پھر دوبارہ اسلام قبول کیا تھا انہوں نے۔ حطیہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قید کیا تھا۔ اس کے قید کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے زبدقان بن بدر کی برائی کی تھی جو امیر تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے۔ حطیہ نے تقریباً 80 سال کی زندگی پائی۔ حطیہ کو عبید الشعراء میں شمار کیا جاتا ہے۔ حطیہ کا قصیدہ جس کا نام قصۃ القریمہ ہے اور اس کا مطلع انت الامین الذی من بعد صادقہم القا الیک مقالد انہ ہی البشر ہے۔ حطیہ کی شاعری ہجا کا آخری لفظ سینیہ ہے۔ حطیہ کی مدحیہ شاعری کا آخری الفاظ دالیہ ہے۔ آج کا ہمارے موضوع کی گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اور اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوستوں میں ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ خدا حافظ۔